सलाम दोस्तों, मिडिल ईस्ट मैटर्स के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो गज़ा के 20 लाख फ़लस्तीनियों को जबरन बेदखल कर देंगे। ये ना तो कोई नया मंसूबा है और ना ही सदर ट्रंप का अपना मंसूबा है। ये दरअसल एक कोशिश है कि दुनिया की तवज्जो इसराइल की तरफ से होने वाली नस्ल कुशी से हट जाए और दुनिया एक नए मामले की तरफ उलझ जाए। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली दरअसल इसराइली रियासत का एक पुराना ख्वाब है जिसे सदर ट्रंप के ज़रिए पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद जब इसराइली रियासत की तरफ से गजा में फ़लस्तीनियों का बेहमाना कत्लेआम शुरू कर दिया गया था, तो इसराइली इंटेलिजेंस इदारों की एक खुफिया केबल मंजर-ए-आम पे आई थी, जिसके मुताबिक इसराइली हुकूमत ये सोच रही थी कि इस जंग के दौरान गजा को फ़लस्तीनियों से मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया जाए और चाहे इसके लिए जो कोई भी तरीकाकार अपनाना पड़े अपना लिया जाए। 5 नवंबर 2023 को इसराइल के वजीर सकाफत का बयान आया था कि इसराइल को चाहिए कि वो गजा पर एटम बम गिराए और इस खित्ते में महसूर फ़लस्तीनी आबादी को एक ही हमले में ख़त्म कर दे। फ़लस्तीनी रहनुमा और BDS तहरीक के बानी उमर बरगूती बयान करते हैं कि गजा में इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कोई नई बात नहीं, बल्कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी 1948 से मुसलसल करता चला आ रहा है। इस दौरान न सिर्फ ये कि उनका कत्लेआम किया जाता है, उन्हें जबरन उनके घरों से बेदखल किया जाता है, बल्कि उन्हें यकसर इंसानों की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाता है। इसराइल दरअसल फ़लस्तीनियों को इंसान समझता ही नहीं है और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम एक नॉर्मल इंसानी रवैये के तौर पर आलमी दुनिया के सामने पेश किया जाता है। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का हालिया मंसूबा ना सिर्फ एक जंगी जुर्म है, बल्कि ये उस नस्ल कुशी का एक तसलसल है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है। इसराइली रियासत की ये कोशिश है कि ये नस्ल कुशी जो उसके फ़ौजियों ने टिक टाक के ज़रिए पूरी दुनिया को बरह रास्त दिखाई है, दुनिया ऐसे एक नॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर कबूल कर ले और जो कुछ उसकी फ़ौज पिछले 15 माह की मुसलसल बमबारी से हासिल नहीं कर सकी, वो अमरीकी इस्तेमार के मुज़ोर जारहियत के रवैये के ज़रिए हासिल कर लिया जाए। एक हकीकत जिसका मीडिया में अब इजहार नहीं किया जा रहा वो ये है कि इसराइली रियासत ने जो मकासद गजा की जंग के वक्त बयान किए थे, 15 महीनों में उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। इसराइल के अखबार हारिट्स के मुताबिक महज 4% इसराइली ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत ने गजा की जंग के मकासद पूरे किए। दिसंबर 2023 में अमरीकी वजीर दिफा ने इसराइली वज़ीर आज़म को ख़बरदार किया था कि आप जो मंसूबा गजा में लेकर चढ़ाई के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं, शायद वो पूरा नहीं हो सकेगा। इसराइल का मसला ये है कि वो दीगर सेटलर कॉलोनियल रियासतों की तरह ये चाहता है कि तमाम मकामी आबादियाँ मुकम्मल ख़त्म हो जाएं और दुनिया उसे दीगर कॉलोनियल रियासतों की तरह एक नॉर्मल रियासत के तौर पर कबूल करे। इसराइल के क़याम के वक्त उसके बानी वज़ीर आज़म डेविड बेन गुरियन का ये मंसूबा था कि दरियाए उर्दन से लेकर बहरे कुल्ज़म तक एक नस्ल परस्त सहूनी रियासत कायम की जाए जिसमें अरब आबादियाँ ना होने के बराबर हों। अगर हम बगौर जायज़ा लें तो क़याम इसराइल से लेकर आज तक इसराइल में हर हुकूमत ने डेविड बिन गुरियन का ये ख्वाब पूरा करने की पूरी कोशिश की है। इसराइली अखबार दावार में 1948 में जंग लड़ने वाले एक इसराइली फ़ौजी के कुछ इंकशाफात शाया हुए थे। वो लिखता है कि मैंने देखा कि मेरे साथियों ने किस तरह एक फ़लस्तीनी गांव अल दवाइमा में मकामी लोगों का कत्लेआम किया। वो बयान करता है कि गुड गाइज यानी अच्छे लोग यानी हमारे लोग मेरे देखते ही देखते सिस्टमैटिक किलर्स में तब्दील हो गए थे और हम ये किलिंग किसी मैदान जंग में नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारा मकसद ये था कि हम जितने मकामी अरबों को मार सकते हैं उन्हें मार दें और जितने वहाँ से भाग सकते हैं उन्हें भगा दें। वो कहता है वो जितने कम होंगे हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा। और जिन लोगों ने इसराइली रियासत के क़याम की तहरीक का मुताला किया है वो ये जानते हैं कि उस ज़माने की सहूनी तहरीक का नारा यही था कि दरियाए उर्दन से लेकर बहरे कुल्ज़म तक सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी रियासत कायम होगी। अब इस कहानी को 1948 से फास्ट फॉरवर्ड करें और 2008 तक ले आएं।
2008 میں اسرائیلی لیبر پارٹی کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ اگر غزہ میں محصور فلسطینی اسرائیل کے قبضے کے خلاف مزاحمت ختم نہیں کریں گے تو ہم ان کا وجود غزہ سے پاک کر دیں گے۔ اگر آج کی اسرائیلی حکومت فلسطین کی آبادی سے غزہ کو پاک کر دینا چاہتی ہے تو وہ اور کچھ نہیں کر رہی بلکہ قیام اسرائیل کے وقت بتائے گئے ان مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے جو صہیونی تحریک کا اعلانیہ نعرہ ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ریاست کی یہ کوشش صرف غزہ تک محدود نہیں بلکہ اب وہ مغربی کنارے کو بھی ایک قسم سے غزہ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ ہماری افواج جو کچھ جنین کے قصبے میں مغربی کنارے کے اندر کر رہی ہیں یہی تو وہ سبق ہے جو ہم نے غزہ کو ملیا میٹ کر کے سیکھا ہے۔ اسرائیلی کے نسل پرست وزیر سموٹرچ کا کہنا ہے کہ ہمیں مغربی کنارے کو غزہ کی مانند تبدیل کر دینا چاہیے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں اپنے حالیہ آپریشن کو آئرن وال کا نام دیا ہے۔ یہ نام بھی نیا نہیں ہے۔ 1923 میں ایک صہیونی جس کا نام جبوتونسکی تھا اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان تھا دا آئرن وال۔ وہ لکھتا ہے کہ ہمیں دریائے اردن سے لے کر بحیرہ کلزم تک تمام عربوں کو قتل کر دینا چاہیے یا ان علاقوں سے بھگا دینا چاہیے اور ایک آئرن وال قائم کر دینی چاہیے جسے مقامی عرب کبھی توڑ نہ سکے۔ وہ آگے بیان کرتا ہے ہمیں صرف مقامی آبادیوں کو ختم نہیں کرنا ہوگا بلکہ ان کے کولیکٹیو نالج یعنی اجتماعی یادداشت اور اجتماعی شناخت کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ان سورسز کو بھی ختم کرنا ہوگا جو فلسطینیوں کی اجتماعی شناخت یا کولیکٹیو کانشیس کو تشکیل دیتے ہیں۔ آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ کولونیل پاور اور کولونائزڈ متاثرہ فریق کے درمیان حالیہ جنگ کے نتائج کیا رہے ہیں۔ اسرائیل اپنے مغویوں کو آج بھی جنگ بندی کی شرائط کے بعد ہی آزاد کروا پایا ہے۔ جہاں اس کی ایک وجہ فلسطین کے مقامی لوگوں کی مزاحمت ہے وہیں عالمی سطح پر دنیا بھر کے بعض امیر لوگوں کی حمایت اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی BDS موومنٹ، یہ وہ وجوہات ہیں جنہوں نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کو قبول کرے۔ اور فلسطینی بھی غافل نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ جنگ بندی محض ان کا قتل عام روکنے کی ایک بیسک اور بنیادی کوشش ہے۔ اسرائیل اس بات کے درپے ہے کہ وہ پھر سے نسل کشی کا یہ سلسلہ شروع کر دے۔ کون سی چیز ہے جو اسرائیل کی ریاست کو غزہ میں جنگ سے باز رکھ رہی ہے؟ ماہرین کے مطابق وہ اسرائیلی معیشت کی صورتحال ہے۔ اسرائیل کے 150 بڑے معاشی ماہرین نے اسرائیلی ریاست کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی معیشت ایک کولیپس میں جا رہی ہے اور یہ کولیپس اسپائرل آف کولیپس ہے۔ معروف فائنینشیل ادارے موڈیز کے مطابق اسرائیل کو اپنی تاریخ کے بدترین برین ڈرین کا سامنا ہے، یعنی اسرائیل سے ہنرمند لوگ چھوڑ کر دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور اس کی معروف ٹیک انڈسٹری ناک کے بل گر رہی ہے اور اس کے بینکوں کا نظام خسارے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران اسرائیل میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بری طرح کم ہوئی ہے اور اب اسرائیل کا شمار ان آخری 50 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی جا رہی ہو۔ اسرائیلی اسٹاک ایکسچینج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم BDS نے عالمی مارکیٹ میں ہمارے مقام کو بری طرح گرایا ہے۔ اور اگر آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جائزہ لیں تو پچھلے 15 مہینے میں درجنوں قراردادیں ہیں جو اسرائیل کے خلاف بھاری اکثریت سے منظور کی گئی ہیں۔ عالمی دنیا اسرائیل کو روگ اور بدماش ریاست کے طور پر دیکھتی ہے جو غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے، جو مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے، جو لبنان میں ہزاروں لبنانیوں کا قتل عام کرتا ہے اور جو شام میں شام سے اس کی سرزمین چھین لینا چاہتا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران عالمی عدالت انصاف اور ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گلانت کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عالمی عدالتوں اور عالمی اداروں نے واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے اور اسرائیل کے مجرمانہ جرائم پر اس کا محاسبہ کیا جانا لازم ہے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کو بھی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ عالمی حمایت اور عالمی رائے عامہ ان کے ساتھ ہے، لیکن کیا محض اخلاقی جیت
اور کمزور اور مقامی ہونے کا حق ہی آپ کو حق خود ارادیت دلائے گا؟ شاید یہ کافی نہیں۔ آزادی کے حصول کے لیے طاقت کا ہونا لازم ہے، میڈیا کی طاقت، لوگوں کی حمایت کی طاقت، ثقافت کی طاقت، انڈیجنس یعنی مقامی ہونے کی طاقت، لوگوں کو یہ اس بات سمجھانے کی طاقت کہ ایگریسر کا اور کولونیل طاقت کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ فلسطینی شاید اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بی ڈی ایس موومنٹ کے کارکنان کا ماننا ہے کہ نسل پرستی کا خاتمہ معاشی بائیکاٹ سے ہی ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جنوبی افریقہ میں نسل پرست ریاست کے خاتمے کی تحریک کا جائزہ لیں، یا امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ کا جائزہ لیں، یا آپ گاندھی جی کی برطانوی کولونیل طاقت کے خلاف ہونے والی مزاحمت کا جائزہ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی کولونیل طاقت کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے تو اس سے اسے سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جہاں یہودی، مسلمان، مسیحی کوئی بھی ہو، وہ برابری کی بنیاد پر شہری ہو۔ یہ نہ ہو کہ ان کی ریاست کسی طرح کی کوئی نسل پرست ریاست ہو۔ اور بی ڈی ایس کے کارکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آپ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اہل یہود کے خلاف ہیں۔ اہل یہود بھی بی ڈی ایس موومنٹ کا حصہ ہیں، اور دنیا میں اسرائیل کی صہیونی تحریک کے بڑے مخالفین خود یہودی ہیں۔ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے والی بی ڈی ایس تحریک اپنے کارکنوں پر یہ زور دیتی ہے کہ وہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنی حکومتوں پر اور اپنے اداروں پر اس بات کے لیے زور ڈالیں کہ وہ سرمایہ کاری کرتے وقت عالمی قوانین اور انسانی ضمیر کے تقاضوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ دنیا سے ٹرمپزم کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا سے نسل پرستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آپ کو سرمایہ کاری اور عالمی تجارت میں اخلاقی معیار کو اور عالمی قوانین کو ضرور شامل کرنا ہوگا۔ اخلاقی معیار اور عالمی قوانین کی پاسداری کیے بغیر اگر آپ عالمی کاروبار اور عالمی تجارت کو فروغ دیں گے تو دنیا میں ٹرمپزم بھی پھیلے گا، دنیا میں نسل پرستی بھی پھیلے گی، دنیا میں سپیریئر کمپلیکسز بھی پھیلیں گے، دنیا میں فاشزم بھی پھیلے گا، دنیا میں میجورٹیرینزم بھی پھیلے گا، اور دنیا ایک بار پھر ایک نئے نازی عہد میں داخل ہوگی۔